ناول یارم اس کی ایپیسوڈ 2 ہے، اور ناول شروع کرنے سے پہلے میرے آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ وہ برطانیہ کے تیسرے مصروف ترین ایئرپورٹ کی اونچی چھت تلے ایڑی کے بل گھوم گئی۔ مانچسٹر، میں آ گئی ہوں آگ لگانے، اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر چلا کر کہا۔ چند لوگوں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ بھلے سے دیکھے، اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ گھیردار سفید شلوار اور گول دامن قمیض میں ملبوس تھی۔ اس کا سفید لمبا دوپٹہ مانچسٹر ایئرپورٹ کی صفائی کر رہا تھا اور خاص کر ہر آنے جانے والے سامان کے ساتھ الجھ رہا تھا۔ اس نے پھر سے دونوں بازو پھیلا کر ایڑی کے بل گھوم کر کہا، میں آ گئی ہوں مانچسٹر، میں اب کبھی نہیں روؤں گی اور تم مجھے کبھی نہ رلانا۔ خوش بختی کا اگر کوئی نعرہ تھا تو اس وقت امرہا کا یہی نعرہ تھا۔ مسرت و شادمانی کا اگر کوئی اشارہ تھا تو وہ یہی ایڑی کے بل گھوم جانا تھا۔ سکون و راحت کے دریا کا اگر کوئی کنارہ تھا تو وہ بس امرہا کا وجود سارا تھا۔ وہ ایک دم سے آزادی کے شدید احساس میں گر گئی۔ یہ احساس بہت خوش آئند تھا کہ وہ ہر دکھ سے دور ہو گئی ہے اور یہاں اسے اب سب امرہا کی حیثیت سے جانیں گے، اور بس جہاں صبح ہوگی، شام اور رات، لیکن کوئی آہ نہیں۔ دکھوں کے ستارے چھپ گئے اور خوشیوں کی علامتیں جا بجا نظر آنے لگیں۔ برصغیر کے حاکم وقت کے سرزمین پر لہراتا اس کا سفید دوپٹہ جہاز کا بادبان بنا، اس کی کشتی کو کھلے نیلے پانیوں میں رواں کرنے لگا۔ ایک امریکی ٹین ایجر اپنے چھوٹے سے الیکٹرک گٹار پر یوٹیوب میوزک بینڈ کا گانا آرڈنری لو بجا رہا تھا۔ بنگال کے شہر کو اپنی آنکھوں میں سموئے اور اپنی شرمیلی مسکراہٹ سے اسے پھونکتے بنگالی نوبہاتا دلہن اپنے محبوب شوہر کے کان میں سرگوشی کر رہی تھی۔ بنگال کی شرماہٹ اور آرڈنری لو کی دھن نے اسے نئی دنیا میں آمد پر خوش آمدید کہا۔ وہ فدا سی ہو گئی اور امریکی ٹین ایجر کے پاس کھڑی ہو کر مسکرا کر اسے داد دینے لگی۔ اسے کوئی لینے نہیں آیا تھا۔ وہ 3 گھنٹے سے انتظار کر رہی تھی، لیکن اسے انتظار سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اگلے 3 گھنٹے اور انتظار کر سکتی تھی۔ اب اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا بھائی۔ اسے اپنے نام کا بورڈ نظر آیا۔ لانگ کراس بیگ لٹکائے ایک چائنیز مکس کورین لڑکی بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ میں ہوں امرہا۔ وہ لپک کر اس کورین لڑکی کی طرف لپکی، ورنہ جس تیزی سے وہ بھاگ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا اسے لینے نہیں، بائے بائے کہنے آئی ہے۔ اوہ سلام، سوری مجھے دیر ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، چلیں۔ امرہا نے سلام کا جواب دیا کہ اسے اچھا لگا اس نے ہیلو کی بجائے سلام کہا۔ دراصل جسے تمہیں لینے آنا تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا آتے ہوئے، پھر مجھے آنا پڑا۔ زیادہ انتظار تو نہیں کرنا پڑا۔ وہ شرمندہ ہو رہی تھی کہ کوئی اسے وقت پر لینے نہیں آ سکا۔ امرہا کی شکل بنی، پھر اس کی ہنسی نکل گئی۔ ہانا آگے آگے چلنے لگی۔ وہ اتنی تیزی سے چل رہی تھی کہ امرہا کے لیے اس کا ساتھ دینا مشکل ہو رہا تھا۔ دونوں ٹیکسی میں بیٹھ گئے، بلڈنگ تک آئے، سامان اوپر لائے اور فلیٹ کے اندر آ گئے۔ فلیٹ خالی تھا۔ 2 کمرے سامنے، چھوٹا سا لاؤنج اور لاؤنج کے سامنے ہی اوپن کچن۔ امرہا کی آنکھیں اعزازیہ کھل گئیں۔ ایسا صاف ستھرا فلیٹ میرے لیے، واو! ہانا اسے ایک کمرے میں لے آئی جہاں 2 سنگل بیڈ رکھے تھے اور نہ جانے کیسے جگہ نکال کر فرش پر ایک فولڈنگ میٹرس بچھایا گیا تھا۔ جہاں میٹرس بچھا تھا یقیناً وہ ان کے چلنے پھرنے کی چند قدمی جگہ تھی۔ یہ آپ کا بستر، اس نے فرشی بستر کی طرف اشارہ کیا اور امرہا کا منہ بن گیا۔ وہ کیوں سوئی نیچے؟ برائے مہربانی اس کے علاوہ کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائیے گا۔ یہ فقرہ اس نے جبراً مسکرا کر لیکن درخواست انداز میں کہا، اور کیونکہ ہاف چائنیز تھی تو ذرا جھک کر کہا۔ جب تک وہ تازہ دم ہوئی ہانا اسے کافی اور سینڈوچز بنا دیے۔ یہ میری طرف سے۔ چھوٹی سی ٹرے کو آگے کرتے ہوئے اس نے ایسے خوشی سے کہا جیسے اپنی قیمتی خزانے میں سے اسے کچھ عنایت کر رہی ہو۔ امرہا دیکھ کر رہ گئی۔ اتنی لمبی فلائٹ کے بعد اسے یہ چھوٹا سا خوان پیش کیا جا رہا تھا۔ شاید یہ ابتدا ہو اور اصلی سفر کھانا رات میں ہو۔ امرہا سوچنے لگی، اور ساتھ اس نے یہ بھی سوچا کہ اگر کوئی غیر ملکی ان کے گھر آیا ہوتا تو پھر بڑی میز کے ساتھ ایک اور میز لگائی جاتی لوازمات کو رکھنے کے لیے، اور یہ ابتدائیہ ہوتا۔ تفصیل کھانے کی تو بات ہی تفصیلی ہوتی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے جانا ہے۔ اور جاتے جاتے بھی وہ پھر کہہ گئی، برائے مہربانی کسی بھی چیز کو ہاتھ مت لگائیے گا۔
لیکن وہ ایک ایک چیز کو ہاتھ لگاتی رہی۔ اسٹڈی ٹیبل پر رکھے نئے نئے اشکال کے پرفیومز کو اسپرے کرنے سے اس نے ابتدا کی۔ دراصل وہ صرف یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ کس قدر اصلی ہیں، یعنی کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں کتنا بھی مہنگا اور ہائی برانڈ کا پرفیوم لے لیا جائے وہ اصل کی کاپی ہی ہوتا ہے، اصل نہیں۔ تو یہ کتنا سچ ہے۔ سب کے پرفیومز بے دریغ اسپرے کرتے، اسے کچھ حقیقی سچ کا اندازہ ہو رہا تھا کہ پاکستان میں وہ اصل کی کاپی ہی خریدتی رہی ہے۔ پورا فلیٹ معطر ہو گیا اور وہ تھک گئی تو اس نے پرفیومز کی جان چھوڑی، اور پھر وہیں قریب ہی کچھ میک اپ کا سامان رکھا تھا، وہ اسے دیکھنے لگی۔ البتہ کتابوں پر اس نے صرف ایک نظر ڈالی، کیونکہ ان کے ٹائٹل ہی ایسے تھے جیسے مصری تاریخ ہی وہاں نت نئے رنگوں سے سجا کر رکھ دی گئی ہو، اور عہد فرعون سے اسے کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ وہ واش روم گئی، ایک ایک آئٹم کو چیک کیا، فیس واش، باڈی واش، لوشنز کو دیکھا، حتیٰ کہ باتھ ٹب کے کنارے رکھی چھوٹی چھوٹی بطخوں کو بھی۔ پھر وہ کچن میں آئی، ایک ایک کیبنٹ کو کھول کر دیکھا، فوڈ آئٹمز کو سونگھا۔ دوسرا کمرہ لاک تھا، لاؤنج میں رکھا ٹی وی اس نے آن کیا اور پہلے چینل چیک کرتی رہی، پھر ایک میوزک چینل لگا کر کچن میں آ کر نوڈلز بنا لیے۔ 2 عدد نوڈلز کے پیکٹ بنائے، بڑے پیالے نما باؤل میں ڈالے اور ایڈورڈ مایا کو سنتے سنتے کھا گئی۔ باؤل کو میز پر ہی رہنے دیا اور ٹی وی بند کر کے سنگل بیڈ پر آ کر سو گئی۔ 30% ادا کیا تھا انہیں، کوئی مذاق تھا؟ رات کو 12 کے بعد کا وقت تھا جب اسے اٹھایا جا رہا تھا۔ مس پاکستان پلیز اٹھے، ایک انجانی آواز اس کی سماعتیں روشناس ہوئی۔ پہلے تو وہ سمجھی کہ خواب ہے، سو وہ بدستور سوئی رہی۔ جب دوبارہ مس پاکستان کی آواز آئی تو اسے حیرت ہوئی کہ دادا لڑکی کی آواز میں کیوں بول رہے ہیں اور سیدھے سیدھے امرہا کیوں نہیں کہہ رہے۔ لیڈی امرہا پلیز، ورنہ میں آپ کی ناک کے پاس یہ اسپرے کر دوں گی۔ اینڈ ٹرسٹ می، اس کی بو دنیا کی گندی ترین بو ہے، کئی ہفتوں تک ناک میں گھسی رہتی ہے اور کئی ہفتوں تک کچھ کھانے کو دل نہیں چاہتا۔ امرہا تو خواب میں دادا کے پاس بیٹھی نہاری کھا رہی تھی۔ اسپرے کا ڈھکن کھلا اور دنیا کی گندی ترین بدبو اس کے ناک کے قریب آئی۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، وہ کئی ہفتوں تک کھانے والی نہیں تھی۔ دادا، وہ چلا کر اٹھ بیٹھی۔ ابھی میں نے اسپرے نہیں کیا۔ اس نے کندھے اچکا کر اسپرے کی بوتل پر ڈھکن رکھا اور اپنی سرخ بوجھل آنکھوں سے گہری سبز آنکھوں والی کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی نظر دھندلا رہی تھی اور اس کی آنکھیں نیند کے بوجھ سے بند ہو رہی تھی، اور اسے گہرا سبز رنگ ہر طرف تیرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اپنے ہاتھ بھی سبز دکھ رہے تھے۔ اسپرے کی بوتل کا ڈھکن پھر سے کھلا اور اس کے ناک کے قریب آیا۔ اس نے خفا سا ہو کر ہاتھ سے پرے کیا۔ اس بار اس کی آنکھ پوری کھل گئی۔ اف، کیا بلا تھی یہ اسپرے! کیا ضرورت تھی اسے ایجاد کرنے کی؟ کیا اس کے بنا ترقی نہ ہو سکتی تھی مہذب دنیا میں؟ کتنا غیر مہذب انداز ہے! امرہا کی آواز انتہا کی غیر دوستانہ ہو گئی۔ گہری سبز آنکھیں پھیل گئی۔ غیر مہذب؟ شاید اس نے ہنسنا چاہا لیکن پھر ارادہ ملتوی کر دیا۔ تم لوگ کتنی بھی بڑی بڑی یونیورسٹی میں پڑھ لو، بنیادی اخلاقی اصول کبھی نہیں سیکھو گے۔ امرہا نے اپنی پہلی تقریر کا آغاز مانچسٹر میں آمد کے 24 گھنٹے کے اندر کر دیا۔ دیر قطعاً نہیں کی۔ کیوں کرتی دیر؟ اس بار سبز آنکھیں طنز سے اسے دیکھنے لگی۔ باہر آ جائے مس امرہا، کہہ کر وہ خود باہر چلی گئی۔ امرہا کو لیڈی امرہا نام اچھا لگا، لیکن نہ جانے کیوں اسے لگا اسے طنزاً لیڈی کہا گیا ہے۔ زیادہ سوچنے کی مانچسٹر میں ضرورت نہیں تھی۔ وہ منہ دھو کے باہر آ گئی۔ اس نے جان بوجھ کر دیر لگائی کہ کرتی رہے کھانے پر اس کا انتظار، لیکن باہر لاؤنج میں کھانے کی میز سجی تھی، نہ ہی کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبو آ رہی تھی۔ البتہ 1 نہ 2 پورے کا 5 کا مجموعہ باہر بیٹھا تھا اور میز پر باؤل رکھا تھا جس میں کچھ نوڈلز بچے تھے۔ یہ اتفاق تھا یا ان کا انداز تھا، وہ مجموعہ سے گھور رہا تھا۔ بیٹھ جائیے، ایک لڑکی نے کہا، جس کی ایشیائی طرز کے بالوں کی گوندھی چوٹی دائیں بائیں ایسے لٹک رہی تھی جیسے کنڈلی مارے بھورا سانپ کھڑکی سے باہر جھول رہا ہے۔ امرہا بیٹھ گئی۔ شاید کھانے سے پہلے متعارف ہونا ہو۔ یہ مس پاکستان ہے امرہا، ہانا نے کہا۔ ہانا کا دوستانہ جوش کہاں گیا؟ امرہا نے ایسے ہی سوچا۔ ہائے، میں للی ہوں، اسکاٹ لینڈ سے۔ میں شرلی
मार्गोट, भूरे बालों वाली ने कहा, पर वो मुस्कुरा न सकी। आई एम बेटी लो, मैं जर्मनी से हूँ। बहुत लंबी और बहुत पतली। बेटी लो ने बेतरह मुस्कुरा कर कहा। अमरहा देख रही थी कि उसकी हंसी उसकी आमद से ही काबू से बाहर थी। मैं अज़रा हूँ, शिकागो से, लड़खड़ाती उर्दू में आवाज़ आई। मर्दाना हेयर स्टाइल लिए हुए, जिसको वो सूफिया क्रिस्टीना टाइप समझ रही थी, वो अज़रा निकली। यानी अगर शिल्ली की लंबी चोटी अज़रा की लगा दी जाए, तब कहीं वो जाके थोड़ी थोड़ी सी अज़रा टाइप लगेगी। पर खैर, वो जान जाएगी कि अब जो यहाँ होगा वो कम होगा, और जो नहीं होगा वो हैरान कुन होगा। मैंने आपसे कहा था ना कि किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, हाना ने बोलना शुरू किया। मैं सिर्फ वॉशरूम गई थी, वो साफ मुकर गई। हाना का मुंह खुल गया। ये झूठ बोल रही है शिल्ली। शिल्ली ने आँख से इशारा किया हाना को, और हाना खामोश हो गई। ये शिल्ली ने मेज़ पर रखे बाउल की तरफ इशारा किया। मुझे क्या मालूम इसके बारे में, ये तो पहले से ही यहाँ रखा था। शिल्ली के सिर्फ ये कहने पर वो डर सी गई, और उसे अफसोस हुआ कि सारे नूडल्स खाकर बाउल धो के क्यों नहीं रखे। अभी अमरहा को नहीं मालूम था कि वो बाउल धो कर रख भी देती तो भी उन्हें पता चल जाता कि हाना के नूडल्स किसने खाए। ठीक है अमरहा, आप जाकर सो जाए। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, शिल्ली ने कहा। और खाना? वो खड़ी होकर पूछने लगी। वो पांचों पहले उसे और फिर आपस में एक दूसरे को देखने लगी। बेटी लो ने गो के अपने मुंह पर हाथ रख लिया था, पर अमरहा देख रही थी कि वो अपनी हंसी रोकने की नाकाम कोशिश कर रही है। अभी आपको और भूख लगी है? अज़रा ने पूछा। नहीं, भूख तो नहीं लगी, मगर फिर भी खाना तो खाते हैं ना। उससे यही बात बन सकी, लेकिन सच में उसे भूख लगी थी, और भूख से ज़्यादा उस बात का इंतज़ार था कि उसके लिए उसने खाने में क्या बनाया है। क्या सब इंग्लिश खाने हैं या कुछ देसी भी? हम बिना भूख के खाना नहीं खाते लेडी, शेली ने किसी कदर मतानत से कहा। खिलाते भी नहीं, उसने उर्दू में कहा। किसी की समझ में नहीं आया, बस अज़रा ने उसे घूर कर देखा। वो कमरे में आई और फर्शी बिस्तर पर सो गई। बाहर बुनबुनाहट होती रहे। 30% अदा किया है, वो इत्मीनान से सो गई। अगले दिन वो सोकर उठी तो रूम की खिड़की से बाहर का मंजर देखकर उसकी चीख निकल गई। इतनी सफाई, इतनी खूबसूरती। बिल्डिंग के जिस रास्ते वो उस फ्लैट में आई थी, ये उसके पीछे का मंजर था, जहाँ सरसब्ज़ घास का खुला कित्ता था और क्यारों में जगह जगह फूल लगे थे, और कित्ते के पार सड़क थी जिस पर दूर दूर तक गिर्द के निशान न थे, और ऐसा लगता था धूल मिट्टी उड़कर उस खत्ते में तक कभी आई ही नहीं। और इतनी खामोशी, जैसे कोई बनीनू इंसान ज़मीन पर उतरा ही नहीं, और अगर उतरा भी हो तो खामोशी को खराज तहसीन पेश करने में मशगूल है। कमरा खाली था, सारा फ्लैट ही खाली था। बेड कवर्स बेशिकन थे। स्टडी टेबल पर एक भी परफ्यूम मौजूद नहीं थी। वॉशरूम में कल रात तक नज़र आने वाले सभी शैम्पूज़, फेस वॉश गायब थे। और वो किचन में आ गई तो काउंटर पर एक चिट रखी थी। तुम्हारा नाश्ता, अंडा, जैम, 4 डबल रोटी के पीस, दूध और शुगर, एक प्लेट में कॉफ़ी की मग और एक मग जितनी कॉफ़ी, और साइड पर रखा एक अदद टी बैग। बाकी चारों कैबिनेट को एक जंजीर से पुरोकर दरमियान में एक छोटा सा ताला लगा दिया था। अमरहा को एक मामूली सा झटका लगा ये सब देखकर। बस यही मामूली सा। उसके पास फ़ोन तो था, लेकिन अभी उस फ़ोन से बात नहीं हो सकती थी। रात हाना ने उसकी बात पाकिस्तान करवा दी थी। अब जाहिर है उसे खुद ही फ़ोन करना होगा। अगर वो उस मामूली से झटके के बारे में दादा से लंबी बात करना चाह रही तो लंबी बात पर लंबा बिल भी अदा करना पड़ता है। दूसरी चिट फ्रिज पर लगी थी। 9 बजे आकर डरबी तुम्हें ले जाएगी, यूनिवर्सिटी तैयार रहना। नाश्ता करके वो तैयार हो गई। ठीक 9 बजे डरबी नामी छोटी सी लड़की, गुड़िया या लड़की ही आई। मैं डरबी हूँ, मुझे शिल्ली ने कहा है कि तुम्हें अपने साथ यूनिवर्सिटी ले जाऊँ। मैं अमरहा हूँ, मैं आज पहली बार यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। ये तुम्हें देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वो मुस्कुराई और अमरहा को उसकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगी। इनफैक्ट अमरहा को उसकी घिसी हुई जीन्स और घिसे हुए शूज़ भी नहायत अच्छे लगे, और उसके ब्रेसर्स वाले दांत भी, क्योंकि वो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में कदम रखने जा रही थी। उसे हर चीज़ अच्छे लगने लगी थी। आ जाओ जल्दी से फिर। डरबी तेज़ी से बाहर निकली।
फ्लैट को लॉक करके वो उसके पीछे आई। डर्बी एक मिनी सी साइकिल को लिए तैयार खड़ी थी। आ जाओ, बैठ जाओ। उसने मिनी सी साइकिल की पिछली नशिस्त की तरफ इशारा किया। तो उस पर ड्रॉप करना था उसे, इसलिए ख़ास डर्बी को भेजा गया था। क्या हुआ अमरा, आ जाओ ना, मैं तुम्हें गिराऊंगी नहीं। लेकिन मैं शायद तुम्हें गिरा दूं। अमरहा उर्दू में बड़बड़ा कर रह गई और उस मिनी सी साइकिल पर बैठ गई। पहले अपनी शर्मिंदगी छुपाती रही, फिर अपनी हंसी दबाती रही। सड़कों पर से गुजरती उसने किस तरफ भी ना देखा और डर्बी के पीछे मुंह छुपाए वो अपनी हंसी के फव्वारों को बरसने से रोकती रही और सफ़ेद बादबान को दरिया मैनचेस्टर पर हवा के संग करती रही। दादा, उसने ख्यालों में दादा को मुखातिब किया। मुझे इतनी हंसी आ रही है कि मेरा जी चाह रहा है इस सड़क पर कूद जाऊं और पेट पर हाथ रखकर इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसूं कि सारा मैनचेस्टर इकट्ठा हो जाए। दादा, ज़िंदगी कैसे हमें छोटे मामूली बेकार किस्म के बहानों पर हंसाती है। दादा, मुझे वक्त के ये बहाने अच्छे लगे जो उसने मेरी ज़िंदगी पर पिरो दिए। इस दौरान बार बार उसकी नज़र डर्बी के उन चंद बालों की तरफ उठ जाती जिन्हें डर्बी ने सर से बहुत ऊपर उठाकर चुन्नी मुन्नी सी पोनी में बांध रखा था, और खुदा माफ़ करे, पोनी टेल के नाम पर खासा गहरा कलंक का टीका था। हवा में लहराते वो किसी छोटी चिड़िया की दुम जैसी लग रहे थे जो एक ही जगह पर फुदकने की नाम कोशिश कर रही थी। डर्बी संजीदगी व मतानत से ऐसे साइकिल चला रही थी जैसे शाह अर्दान को सोने की बग्घी दौड़ा रही हो। सारा रास्ता वो अमरहा की हंसी के आबशारों की बौछार सहती रही। उसे उतारने के बाद वो बोली भी तो सिर्फ इतना, कितनी मोटी हो तुम, जॉगिंग किया करो। डर्बी कैसे उसे अपने साइकिल पर घसीट कर वहाँ तक लाई थी, उसकी परेशानी का पसीना बता रहा था। कॉग्निशन सपिंशिया ह्यूमैनिटीज़। अब वो ऑक्सफोर्ड पर ब्रितानवी तर्ज तामीर की तारीख साज इमारत के ऐन सामने खड़ी है। यूनिवर्सिटी में कैंपस के आर्ट के नीचे, जिसके ऊपर बड़े बड़े सुनहरे हुर्फ में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर जुड़ा था, जिसकी बुनियाद 1824 में रखी गई थी। इल्म, हिकमत, इंसानियत जिस दरसगाह का मोटो था, जो तकरीबन 40,000 के करीब स्टूडेंट्स को फैज़याब कर रही थी। दुनिया के 10 बेहतरीन दरसगाहों में से एक, दी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। वो मेन कैंपस को आर्ट को मगन अंदाज में देखने लगी। उस तर्ज तामीर की इमारत उसने लाहौर में भी देखी थी। उसे कुछ कुछ लाहौर अजाइब घर जैसी भी लगी। उसे ये नहीं मालूम था कि अंदर कैसा जहां आबाद है। दुनिया के कैसे कैसे लायक काबिल उस्ताद यहाँ इकट्ठे किए गए हैं। वो कैसे कैसे शागिर्दों को उस्ताद बना दिए गए हैं। हाँ, अभी फ़िलहाल वो कुछ नहीं जानती थी, और वो ये भी नहीं जानती थी कि वो बहुत जल्द बहुत कुछ जान जाएगी, बहुत कुछ। स्टूडेंट्स का जम गफ़ीर ऐसे अंदर जा रहा था जैसे अंदर कोई चीज़ मुफ्त तकसीम की जा रही हो, जैसे कि बिरयानी, इटली का वो मशहूर पिज़्ज़ा जो इटली में भी नहीं मिलता। आ जाओ अमरहा। डर्बी काफ़ी आगे जा चुकी थी। अमरहा उसके साथ चलने लगी। उसने साइकिल को स्टैंड पर खड़ा किया। उसकी आंखें तेज़ी से अतराफ़ का जायज़ा ले रही थी और उसकी समझ में नहीं आ रहा था किस तरफ देखे और किस तरफ को छोड़ दे। दिल भी यही चाह रहा था कि सब एक ही बार जल्दी से देख ले, यानी सबको। स्टूडेंट्स की आमदोरफ्त में तेज़ी भी आती और फुर्ती भी, और वो ऐसी थी जैसे कि फुर्ती और तेज़ी से हम कभी मिले ही नहीं और सुस्त रवि से हमारी बहुत दोस्ती चल रही है। अमरहा, तेज़ चलो ना। डर्बी ने 20 कदम आगे जाकर गर्दन मोड़कर आवाज़ दी, और उस आवाज़ पर उसने ज़रा सी तेज़ी दिखाई और उससे 15 कदम करीब हो गई। डर्बी सरसब्ज ग्राउंड में एक ग्रुप के पास जाकर खड़ी हुई और उसकी तरफ इशारा किया। अमरहा। अमरहा का इतनी दूर से ही ज़रा दम सा निकल गया। वो 10-12 लड़के लड़कियों का ग्रुप था और उनमें शिरली को उसने फ़ौरन पहचान लिया। बाकी अज़रा को पहचानने में उसे थोड़ा वक्त लगा क्योंकि उसने सर पर सियाह नेट बांध रखी थी। अस्सलाम वालेकुम, उसने उनके करीब जाकर ज़रा घबराई आवाज़ में कहा। अगर डर्बी के साथ उसकी साइकिल पर बैठे वो हंसने से ज़रा जल्दी फारिग हो जाती तो उससे कुछ मालूमात ही ले लेती उन सब के बारे में, ख़ासकर दाइम के बारे में, जो उससे राब्ते में रहा और जिसकी मदद से वो यहाँ आई थी। सब ने अपना अपना नाम लेकर तारुफ करवाया।
اس دوران وہ جس خلوص سے مسکراتے رہے، امرا ہلکی پھلتی ہوتی گئی۔ وہ بلا وجہ ہی ان کے دباؤ میں آ گئی تھی۔ یہ سب تو بہت اچھے تھے۔ دائم اور 2 لڑکیاں اسے ساتھ لے کر یونیورسٹی کینٹین میں آ گئی اور اسے کافی پلائی۔ جب وہ کافی کا آخری چسکی لے چکی اور گروپ کے لیڈر دائم اور گروپ لڑکیوں نوال اور بریرا کی خوبصورتی کو دل ہی دل میں داد دیکھ چکی تو دائم نے کچھ یوں بات کی شروعات کی: مس امرا، آپ بیچ میں نہیں کہیں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ اس نے ٹھیک کسی انداز میں کہی جس میں یہ بچے ایک ہاتھ میں چاکلیٹ تھام کر دوسرا ہاتھ آگے کر کے بولتے ہیں: پکا اچدا میں رات کو چاکلیٹ نہیں کھاؤں گا۔ گڈ، کیونکہ مجھے شک ہے اس لیے پھر کہہ رہا ہوں کہ درمیان میں مت بولیے گا۔ امرا کو اس کی بات میں شک کچھ بری لگی، لیکن اس نے نظر انداز کر دیا، اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ آپ مانچسٹر آ چکی ہیں، مجھے نظر آ رہا ہے۔ امرا کو دائم کی بیوقوفی پر ہنسی آئی۔ دائم نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو: دیکھا، میں جانتا تھا تم ضرور درمیان میں بولو گی۔ امرا نے اس کے تاثرات جان لیے اور مجھ بیچاری پر رحم کرو، میں تو بس بھول گئی تھی کا تاثر دیا اس کی طرف دیکھتے ہوئے۔ ہم 3 لوگ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم نے اور کچھ ان دوستوں نے جنہوں نے تعلیم مکمل کر لی ہے، ایک منصوبہ بنایا کہ ہم اپنی ذاتی کوششوں سے پاکستان کے لائق فائق اسٹوڈنٹس کو جمع کر کے یہاں اپنے فنڈز کے ذریعہ بلوائیں، جو غربت کی وجہ سے آگے پڑھ نہیں سکتے اور آگے بڑھنے کا اور غیر ملکی سطح پر خود کو منوانے کا موقع نہیں مل رہا، وہ آ کے خود کو ثابت کریں۔ ہم 30 لوگوں نے مل کر مختلف طریقوں سے فنڈ اکٹھا کیے، ایونٹس کیے، سٹالز لگائیں، کچھ میوزک و تھیٹر کیا، کچھ تھوڑی بہت ہماری اپنی سیونگز تھی۔ ہم نے مطلوبہ ہدف نپٹ لیا۔ ہم صرف 5 اسٹوڈنٹس ہی افورڈ کر سکتے تھے، وہ بھی اس صورت میں کہ آتے کے ساتھ جتنا جلدی ہو سکے وہ اپنی رہائش کا بندوبست کر لیں۔ بصورت دیگر صرف 3 لوگوں کو بلوایا جا سکتا تھا۔ ہمیں 1000 سے زیادہ درخواستیں موصول ہوئی۔ ہم نے ان میں سے 5 کا انتخاب کیا۔ وہ گاؤں اور چھوٹے قصبوں سے تھے اور مانچسٹر آنا ان کے لیے ایک خواب ہی تھا۔ وہ سب 1 ہفتہ پہلے ہی آ گئے تھے اور آتے کے ساتھ ہی ان سب نے اپنے لیے رہائش کا انتظام کر لیا، کیونکہ وہ علم کے ساتھ ساتھ ہنر کے بھی عالم تھے، اس لیے ان سب کو آتے ساتھ ہی جاب مل گئی۔ ان میں ایک کو گاڑیوں کی لاک ٹھیک کرنے آتی تھی۔ مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہم یہاں ایسے طالب علم لانے میں کامیاب ہوئے جو اپنی پرائیویٹ تعلیمی قابلیت کے ساتھ پنجاب بورڈ ٹاپ کیا، بلکہ ساتھ ساتھ گاڑیوں کے لاک بھی ٹھیک کرتا رہا اور ایک دن کا ناغہ بھی نہیں کیا اپنے کام و تعلیمی سرگرمی سے۔ ہمیں جتنی بھی درخواستیں موصول ہوئی وہ سب کم و بیش ایسی ہی تھی۔ آپ کی تعلیمی اسناد میں کچھ زیادہ قابل ذکر نہیں۔ آپ ان 1000 میں 0 تھی۔ آپ لاہور میں رہتی تھی جہاں اچھے تعلیمی اداروں کی بھرمار ہے۔ آپ پڑھنے کے لیے اچھے سے اچھے کالج جاتی۔ آپ کے والد کا پاکستان میں ایک نام ہے، ان کا اپنا ذاتی قالینوں کا سٹور ہے پاکستان میں۔ آپ کا تو اپنا ذاتی مکان بھی ہے۔ آپ تو کوئی کام بھی نہیں کرتی، پھر بھی آپ کی تعلیمی قابلیت میں کچھ قابل ذکر نہیں۔ آپ کس بھی طرح اس اسکالرشپ کی مستحق نہیں تھی۔ آپ کی درخواست پر جواب بھی نہیں دیا جانا چاہیے، لیکن ہم نے جواب دیا، آپ کی تعلیمی قابلیت دیکھ کر نہیں، آپ کی ذہنی حالت دیکھ کر۔ اپنی آخری میل میں آپ نے لکھا تھا: میں ہوں ہی منحوس ماری، جل کر مر جاؤں تو ہی اچھا ہے۔ اس سطر پر ہم نے توجہ دی۔ ہماری ایک گروپ ممبر جو نفسیات کی طالبہ ہیں، آپ کی بھیجی گئی دوسری میلز بھی پڑھی اور اس نے اپنی رائے دی کہ آپ کی ذہانت بہت تباہ کن ہے۔ کسی بھی طرح کی ناکامی اٹھانے کے بعد مزید ناکامی آپ کو بالکل توڑ دے گی اور مایوس ہو کر آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں، اس لیے ہم نے 1 مہینے کا وقت لیا آپ سے۔ ہم اس صورتحال پر کافی پریشان تھے۔ ہم اپنے اسکالرشپ دے چکے تھے، آپ کو کیا دیتے، لیکن آپ کو اس کیفیت میں بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے، اس لیے اس بار ہم نے اپنے پاکٹ منی نکالی، کچھ دوسرے اسٹوڈنٹ سے رابطے کیے اور پھر سے 40 اسٹوڈنٹ نے آپ کے لیے فنڈ اکٹھے کیے اور بہت مشکل سے، اتنی مشکل سے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی، ہم نے مطلوبہ ہدف پورا کرنے کی کوشش کی۔ ان 40 اسٹوڈنٹ میں عیسائی، مسلم، انڈین، جاپانی، بنگالی، امریکن، فرینچ سب شامل ہیں، اس لیے خاص طور پر آپ کو ذہن نشین کروا دوں کہ ان افراد اور ان کی قوم کا احترام آپ پر لازم ہے۔ ہم نے آپ سے پوچھا کہ آپ 50% افورڈ کر سکتی ہیں، آپ نے کہا نہیں،
مجھے یقین ہے اس 50% کے لیے آپ نے اتنی کوشش نہیں کی ہوگی جتنی ہم نے آپ کے لیے کر رہے تھے، لیکن آپ 30% کی ادائیگی پر مان گئی۔ اگر آپ 30% پر بھی نہ مانتی تو آپ کے لیے مجھے وہ کار بیچنی پڑتی جو میں نے اپنے کالج کے زمانے میں اپنی پارٹ ٹائم جاب کی سیونگ سے خریدی تھی۔ یہ بات یاد رکھنے لائق ہے کہ جن 40 اسٹوڈنٹس نے آپ کے لیے فنڈز دیے وہ بہت امیر کہیں نہیں، سب پڑھنے کے ساتھ جاب کرتے ہیں اور ایک ایک پینی بچاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ ہوا میں اڑ کر یا جادو کے زوروں سے یہاں نہیں آئیں۔ ہر روز ہم نے آپ کے لیے میٹنگ کی ہے، صورتحال پر غور کیا ہے، کوئی ایک بھی ہاں کر کے پیچھے نہیں ہٹا۔ کمائے گئے اور بچائے گئے ایک ایک پاؤنڈ کو انہوں نے آپ پر انویسٹ کیا ہے۔ انویسٹمنٹ کرنا سمجھتی ہیں آپ؟ انویسٹمنٹ اس لیے کی جاتی ہے کہ پیسے لگانے والے کو نفع ہو، اور یہ فائدہ اس طرح سے لے رہے ہیں کہ تیسری دنیا کا ایک باشندہ تعلیمی یافتہ ہو جائے، وہ اپنے ملک و قوم کا سہارا بنے۔ انہیں آپ ان کے دیے گئے پورے پیسے واپس کریں گی، 1 پاؤنڈ کم نہ 1 پاؤنڈ زیادہ، اور سارا منافع آپ لے جائیں گی۔ اس سارا منافع یا فائدہ کے لیے انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے۔ میری بات کو برائے مہربانی سمجھیں اور یاد تو ضرور رکھیں، جنہوں نے فنڈز دیے ہیں وہ آپ کو نہیں جانتے، کوئی ایک بھی آپ کو نہیں جانتا، شکل سے تو کوئی بھی نہیں، تاکہ آپ کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ ہم 3 کے سوا کوئی نہیں جانتا وہ فنڈز آپ کے لیے اکٹھے کیے گئے ہیں۔ ہم نے آپ کی عزت نفس کا پورا خیال رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی آپ کے پاس آ کر آپ کو کچھ بھی جتائے۔ اب میں دوسری طرف آتا ہوں۔ آپ سے کہا گیا اپنی رہائش اور کھانے کا ذمہ آپ کو لینا ہوگا۔ آپ نے کہا آپ یہاں آ کر دیکھ لیں گی۔ بہت اچھا، صرف یہی ایک اچھی اور مثبت بات تھی جو آپ نے کی تھی۔ جن 5 لڑکیوں کے ساتھ آپ رہیں ان سے ہم نے خاص درخواست کی تھی کہ آپ کو عارضی طور پر چند دن اپنے پاس رکھ لیں۔ آپ کو ایئرپورٹ ریسیو کرنے کے لیے جانے والے جس شخص کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ ہمارے لیے رضاکار بنا تھا۔ جو آپ کو ایئرپورٹ سے لے کر گئی وہ اپنے اس دوست کے لیے آپ کی مدد کر رہی تھی جس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ جس بستر پر کر آپ سوئیں وہ میٹریس ان دونوں نے، اس نے نوال اور بریرہ کی طرف اشارہ کیا، اپنی باقی ماندہ بچی ہوئی سیونگ سے خرید کر وہاں رکھا تھا۔ آپ کو ہانا نے منع کیا تھا کہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، لیکن آپ نے لگایا، پرفیومز کو اور ایسی ہی دوسری چیزوں کو، بلکہ مجھے کہنا چاہیے کتابوں کے سوا ہر چیز کو۔ آپ نے نوڈلز کے 2 پیکٹ نکال کر کھائے۔ مس امرہا، وہ سب بہت اچھی میزبان ہے۔ انفیکٹ ہم سب جانتے ہیں میزبانی کسے کہتے ہیں، لیکن ہم سب اور سب اپنے گھروں میں نہیں، ہم اپنے گھروں، ملکوں، شہروں سے دور اکیلے یہاں رہ رہے ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت۔ کاش رات ہی ہانا تھوڑا بہت آپ کو اپنے بارے میں بتا دیتی۔ وہ صرف 2 وقت کھاتی ہے، صبح وہ نوڈلز کا پیکٹ کھاتی ہے، اور رات کو جہاں وہ جاب کرتی ہے وہاں اسے ایک برگر ملتا ہے اور ایک کپ کافی۔ وہ ایک پاؤنڈ بچاتی ہے کیونکہ اپنے تعلیمی اخراجات وہ خود ہی اٹھا رہی ہے۔ کوریا میں رہنے والے اس کے گھر والے اخراجات کے نام پر اسے پاکستانی 1 روپیہ بھی نہیں بھیج سکتے۔ اس نے تنہا مانچسٹر میں اپنے پڑھنے کا خواب پورا کیا ہے۔ شاید یہ باتیں آپ کو معمولی لگے، آپ جو لاہور کے تعلیمی اداروں میں پڑھتی ہیں اور جن کی فیس والدین ادا کرتے ہیں، آپ جنہوں نے کبھی جاب نہیں کی، نہ آپ کو جاب کی ضرورت پیش آئی، آپ کو یہ سب معمولی لگے گا کیونکہ آپ نے کبھی زندگی میں سخت جدوجہد نہیں کی، وہ بھی مسکرا کر حوصلے سے۔ یہاں بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو زیادہ کھانا نہیں کھاتے کیونکہ انہیں زیادہ کتابیں خریدنی ہوتی ہیں۔ وہ ایک جینز 2 ٹی شرٹس میں یہاں سے اپنی ڈگری لے جاتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے آتے اور مسکراتے ہوئے ہی جاتے ہیں۔ شرلی، جن کے فلیٹ میں آپ رہ رہی ہیں، ان کے پاس رہنے کے لیے آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ آج کی رات ہے۔ فائنل ڈیڈ لائن ٹھیک 1 مہینے کی ہے۔ آپ کے 1 مہینے کا کھانا سامان وہاں موجود ہے۔ آپ آج ہی اپنی رہائش اور جاب کا انتظام کر لیں۔ وہ رکا۔ ویلکم ٹو مانچسٹر مس امرہا۔ اس نے سانس بھی نہ لیا اور پھر سے شروع ہو گیا۔ تو یہ تو ہو گئیں آپ کے یہاں رہنے کے بارے میں کچھ تفصیلات۔ اب آپ کو میں کچھ تجاویز دیتا ہوں، یعنی اچھی بات ہے۔ وہ مسکرایا۔ برا نہ مانیے گا، لیکن یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان، انڈیا، سری لنکا اور ایسے ہی دوسرے ترقی پذیر ممالک سے آنے والے بہت شکایتی ہوتے ہیں۔
सुस्त, काहिल, बहानेबाज उन्हें लगता है, बल्कि उन्हें यकीन होता है कि सब मुश्किलें, तकलीफ़ें, दुख उन्हीं को मिल गई हैं। रोने के बहाने ढूंढते हैं। आपकी शक्ल भी कुछ ऐसी ही लगती है, बल्कि इस वक्त लग भी रही है। रोइए, लेकिन दुख पर, तकलीफ़ पर, लेकिन मुश्किलात पर नहीं। यहाँ आपको कोई चुप नहीं करवाएगा, इसलिए नहीं कि यहाँ सब खुद गर्ज हैं, जैसा कि यहाँ के लोगों के बारे में सोचा और कहा जाता है, बल्कि वो समझते हैं कि रोना बेवकूफ़ी है। मैं भी यही समझता हूँ, नवाल और बुरेरा भी यही समझती हैं। अगर छोटी बड़ी मुश्किलात पर रोने वाले को बार बार चुप करवाया जाए, वो बुज़दिल बन जाएगा, बहादुर नहीं। मैं समरहा अपनी सुस्ती, काहली और बहानाबाजी को यहाँ वहाँ कोई कूड़ादान देकर उसमें डाल दें या आग लगा दें। असल जल मरना तो इन्हें चाहिए। आप लड़की हैं, कमज़ोर नहीं। हमारे मज़हब ने कहाँ लड़की को कमज़ोर कहा है? कुरान पाक में जितनी बार मर्द का जिक्र है आया है, उतनी बार औरत का भी जिक्र आया है। यानी आप मर्द के बराबर हैं, लेकिन बराबर होने और बराबर का साबित करने में बहुत फ़र्क होता है। लेकिन मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि ख़ुद को कमज़ोर मत समझिए, अपनी ताकत को पहचानिए। मैं समरहा, आप मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी आ चुकी हैं, आप दौड़ में शामिल हो चुकी हैं। या गोल्ड मेडल लें या दौड़ से अलग हो जाएं और जाकर तमाशाइयों में बैठ जाएं। और याद रखें, तमाशाइयों की भीड़ में आपको फ़ौरन जगह मिल जाएगी, लेकिन दौड़ में अगर आप सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए आए हैं तो आखिरी नंबरों पर आने से बेहतर है कि आप दौड़ से निकलकर किसी और को आगे आने दें। मेरा यकीन करें, दुनिया में जौहरियों की कमी तो यकीनन होगी, लेकिन हीरो की बहरहाल नहीं है। इस बार रुका और काफ़ी देर रुका ही रहा। यूनिवर्सिटी में वेलकम वीक चल रहा है, फिर आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इस एक हफ्ते के दरमियान आप ज़मीन खोदें या गोल गोल घूमें, आपकी रिहाइश का बंदोबस्त हो जाना चाहिए, आपकी जॉब का, आपके फूड का। अगर आप भूखी नहीं रह सकती तो ये सब आपके मसले हैं और ये सब आप हल भी कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती? उसकी गर्दन फ़ौरन नफ़ी में फिर हाँ में हिली। आप सब समझ गई ना? जी, उसने ऊपर से सर हिलाया, अंदर से आंसू का रेला दबाया। गुड, अब आप जाएं और ज़मीन खोदें। ओह, मेरा मतलब जॉब ढूंढें। अपनी डिग्री के दौरान आपको हर सूरत 30% वापस करना होगा। अपने अखराजात को आपको ऐसे संभालना होगा कि आप 30% जल्द से जल्द वापस कर सकें। समझ गई आप? जी, उसने सर हिलाकर बमुश्किल कहा। नवाल और बुरेरा उर्दू समझ लेती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन बोल नहीं सकती। आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आए इसलिए मैंने आपको मुखातिब किया। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। मुझे बुरा नहीं लगा। वेल, आपकी शक्ल तो कुछ और ही कह रही है। मेरी शक्ल ऐसी ही है। ऐसी कैसी? झूठ बोलने वाली। अच्छा, अब आप क्या करेंगी? मुझे जॉब ढूंढनी है, जल्द से जल्द। उसकी आवाज़ रुंध रही थी। बिल्कुल ठीक कहा। वैसे आपकी शक्ल बहुत तेज़ी से और बहुत सख्त किस्म का झूठ बोल रही है। मैं समरहा, अगर आपको रोना आए तो किसी ऐसी जगह चली जाएं जहाँ पे आपको कोई देख ना सके। ठीक है? जी ठीक है। पहले जाकर अपना स्टूडेंट कार्ड बनवाएं, अपनी क्लासेस का मालूम करें। वो सहम सी गई कि अभी ये सब भी करना है। कार्ड ये कहाँ बनेगा? आप यूनिवर्सिटी में खड़ी हैं और सब कुछ यहीं होता है। ये जो आप इतने सारे स्टूडेंट्स देख रही हैं, ये बिना डरे अपने सब ही काम कर रहे हैं। आप भी यूनिवर्सिटी में घूमे फिरे कि आपके काम कैसे हो सकते हैं या आपको कैसे करने हैं। वोट खड़ी हुई। प्लीज़ दिल ही दिल में मुझे बुरा मत कहिएगा। अमरहा का रंग फक हुआ। वो यही कह रही थी, लेकिन उसे कैसे पता चला? और प्लीज़ जब आपकी जॉब का इंतज़ाम हो जाए तो हाना के नूडल्स के पैकेट वापस कर दीजिएगा। कर दूँगी। और एक और बात, दोबारा अपनी डिग्री के साथ छेड़छाड़ मत कीजिएगा, ख़ासकर प्लस ऐड करने की गलती। ये आखिरी लेकिन सबसे ख़तरनाक बम था जो कैंटीन के शोर गुल में बहुत एहतमाम से फटा। वो उनकी इस तरफ ऐसे देखने लगी जैसे अभी अभी अफ्रीका के किसी कदीम कबीले से यही लोग उसे उठा कर लाए और बता रहे होंगे कि देखो, डरो नहीं, वो कोई जंगली दरिंदा नहीं, पेट्रोल से चलने वाली बड़ी बस है जिस पर सफ़र किया जाता है और जिसे एक ड्राइवर चलाता है। वो कतन कोई दरिंदा या बला नहीं। उन तीनों की शक्लें जैसे कहकहों की फुलझड़ियों को अंदर ही अंदर बुझा रही हों। हाँ, वो तीनों उससे आखिरी बात पर हंसी को दबाने की कोशिश कर रहे थे और कामयाब भी थे।
اور وہ دہاڑے مار کر نہ رونے کی کوشش کر رہی تھی اور ناکام ہو رہی تھی۔ اس کی شکل سب بتا رہی تھی۔ اسے خیال آیا اس نحوست کو لے کر اس پر جو حملے کیے گئے وہ کتنی معمولی تھے ان جملوں کے مقابلے جو مانچسٹر والوں نے مانچسٹر نے کیے تھے۔ وہ تو ننھی سی چھوٹی سی بچی تھی، اسے خوش بھی نہ ہونے دیا گیا اور رلا دیا گیا۔ آنسو کا سمندر اس کی آنکھوں میں تیرتا نظر آنے لگا۔ ان تینوں نے اس کی شکل کی طرف دیکھا اور بالکل خاموش ہو گئے، پھر بائے کہہ کر اٹھ گئے۔ اگر وہ اس کے اولین استاد تھے تو کمال کے تھے۔ انہوں نے اسے سمندر میں دھکا دے دیا، یا ڈوب کر مر جاؤ یا تیر کر ابھر آؤ، یا ڈر کر دبک جاؤ یا اڑ کر۔ مانچسٹر میں ملنے والا پہلا سبق، مانچسٹر میں سنا جانے والا پہلا لیکچر اور مانچسٹر میں گرائے جانے والے اولین آنسو۔ مانچسٹر میں خوش آمدید۔ وہ کینٹین سے نکلی اور ایک گوشہ ڈھونڈنے لگی جہاں کوئی نہ ہو، لیکن ویلکم ویک چل رہا تھا۔ یونیورسٹی میں ایسا رش تھا جیسے 14 اگست کو لاہور مال روڈ پر ہوتا ہے، خاص کر چمن اور ریگل چوک کے پاس۔ خیر وہ سبزے پر بیٹھ گئی اور منہ نیچے کر کے رونے لگی۔ آج اس کا پہلا دن تھا تو وہ بہت اہتمام سے تیار ہو کر آئی تھی۔ اس نے مسکارا بھی لگایا تھا اور آئی لائنر بھی۔ میک اپ کے نام پر وہ یہ 2 چیزیں ہی استعمال کرتی تھی۔ کافی دیر تک وہ سو کرتی رہی۔ اس کا مسکارا پھیل گیا اور آنکھیں رگڑنے سے اس کے آس پاس اوپر نیچے سیاہی پھیل گئی۔ اس کے پاس ٹشو نہیں تھا، اپنے سفید دوپٹے سے وہ صاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انگلیوں سے جتنی آنکھیں صاف کر سکتی تھی اس نے کر لی، لیکن چہرے پر کافی سیاہی پھیل چکی تھی اور وہ عجیب مضحکہ خیز لگ رہی تھی۔ پر اب اسے پرواہ بھی نہیں تھی کہ وہ اچھی لگ بھی رہی ہے یا نہیں۔ جی بھر کر رونے کے بعد وہ اٹھی۔ ایک اسٹوڈنٹ اس کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ مجھے جاب چاہیے، آنکھوں کو رگڑتے اس نے کہا۔ جاب؟ میرے پاس جاب نہیں۔ پاگل، مجھے جاب چاہیے، کیسے ملے گی؟ اس نے اپنا غصہ اس پر اتارنا چاہا۔ اوہ، مجھے ابھی خود ڈھونڈنی ہے، کہہ کر وہ چلا گیا۔ 3-4 ایسے ہی نمونوں سے ملتی وہ ایک جگہ جا کھڑی ہو گئی اور آس پاس موجود دوسرے اسٹوڈنٹس کو دیکھنے لگی۔ وہ بہت تیزی سے آ رہے تھے، جا رہے تھے، ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، کہے لگا رہے تھے۔ وہ سب بہت خوش تھے اور پرجوش تھے۔ ان سب کے چہرے دمک رہے تھے اور 40,000 اسٹوڈنٹس میں، بلکہ یونیورسٹی میں پہلی لڑکی ہوگی جو ایک طرف کھڑی مزید رونے کی تیاری کر رہی تھی اور اپنے سنہری وقت کو برباد کر رہی تھی۔ وہ چپ کھڑی سب کو دیکھتی رہی۔ پھر اسے خیال آیا اسے بھی چلنا چاہیے، اور ایک دم اسے یاد آیا اسے اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ بنوانا ہے۔ ہو سکتا ہے صرف آج کے دن ہی بنے اور آج ہی نہ بنوانے پر اسے یونیورسٹی سے نکال دیا جائے۔ وہ پرجوش اسٹوڈنٹ کے ریلے میں شامل ہو گئی اور اونگوں بونگوں کی طرح منہ اٹھا کر چلتی رہی، گھومتی رہی ایک سے دوسرے کیمپس کا، جیسے تاریخی عمارت کا جائزہ لینے آئی ہو، پڑھنے نہیں۔ آپ کچھ ڈھونڈ رہی ہیں یقیناً۔ گہری جامنی کی شرٹ پہنے، آسک می، مجھ سے پوچھے کا بورڈ ہاتھ میں لیے وہ خود ہی اس کے قریب آیا تھا۔ وہ 3 بار اس کے پاس سے گزری، بلکہ وہ کئی اور آسک می کے پاس سے گزری تھی۔ مجھ سے پوچھیے، میں آپ کی مدد کروں گا۔ او اچھا، آسک می کا بورڈ اس لیے لے کر گھوم رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کسی ویب سائٹ کی پروموشن کر رہا تھا۔ مجھے اسٹوڈنٹ کارڈ بنوانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی بیجا لمبی ناک کو دیکھنے لگی۔ ویل، یہ تو بہت آسان ہے۔ اس نے ہاتھوں سے اشارہ کرے اور زبان کے کلام سے بتایا کہ کہاں جانا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، امرہ نے کندھے اچکا کر ایسے کہا جیسے اس کارکردگی کوئی انتہائی فضول کا خطاب بس دینے ہی والی ہو، اور سمجھ اس لیے نہیں آئی کیونکہ وہ اس کی لمبی ناک کی بناوٹ کو سمجھنے میں مصروف تھی۔ یہاں چلی جائے۔ اس نے اس کے ہاتھ میں ایک نقشہ دیا، اس پر ایک جگہ سرخ دائرہ لگا دیا۔ آپ کا دن اچھا رہے۔ وہ مسکرانے لگا اور ایسا کرتے اس کی ناک پھیل سی گئی اور وہ پھر سے اس کی ناک کو گھورنے لگی۔ کچھ اور پوچھنا ہے؟ وہ جذبز ہوا۔ وہ یقیناً جان چکا تھا کہ وہ اس کی ناک کو گھور رہی ہے۔ اب وہ ہاتھ میں پکڑے نقشے کو دیکھنے لگی۔ اسکول کے نصاب کی کتاب کے نقشے کے علاوہ یہ اس کے ہاتھ میں آنے والا پہلا نقشہ تھا جو کسی عمارت کا تھا، اور وہ دعوے سے کہہ سکتی تھی وہ اس نقشے کو استعمال کر کے بھٹک تو کئی بار سکتی ہے، لیکن اصل مقام پر 50ویں کوشش پر بھی نہیں پہنچ سکتی۔ مزید کسی کو کوئی لیکچر نہ سننا پڑے۔ وہ آرام سے نقشہ لے کر بھٹکتی رہی۔ اسے ایک ڈر اور بھی تھا کہ کہیں دائم نوال وغیرہ اس کے پیچھے نہ ہوں،
کہ دیکھیں یہ اپنا کام کر بھی پاتی ہے کہ نہیں۔ ادھر ادھر گھومتے 3-4 بار لمبی ناک والے نے اسے نوٹ کیا۔ آپ جا کیوں نہیں رہی؟ نقشہ دینے والا اس کے پیچھے آیا۔ مجھے راستہ ہی نہیں مل رہا۔ میں نے نشان لگایا تو ہے، بورڈ پڑھتی جائیں اور چلتی جائیں، آپ مجھے چھوڑ آئیں۔ ہائے، اس کی دونوں کچھ زیادہ پھیل گئی، اور مرحا کا انداز ہی ایسا تھا کہ بھائی ذرا مجھے میری دوست کے گھر تک تو چھوڑاؤ۔ ایک بار پھر اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے سمجھایا، یہاں سے دائیں، پھر سیدھا، پھر تھوڑا سا بائیں، اس طرف۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا، آپ مجھے چھوڑ آئیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر؟ اس بار وہ بیچارہ ایسے حیران ہوا جیسے اس کا کوئی مردہ رشتہ دار اس کے سامنے آ کھڑا ہوا ہو۔ کیسا ڈر؟ آج ہیلووین نہیں ہے؟ مجھے ان سب سے ڈر لگ رہا ہے، اس نے آس پاس چلتے پھرتے ہر قوم و نسل کے لڑکا لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ امرہا کی طرف اچنبھے سے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے ایک کہکہا لگانا ضروری سمجھا، پھر واکی ٹاکی نکال کر بولنے لگا، جارج سنو، ایک ہندوستانی لڑکی۔ پاکستانی، اس کی بھویں تن گئی۔ جارج، ایک پاکستانی، بلو اینڈ وائٹ، ڈارک بلو شرٹ اینڈ وائٹ دوپٹہ، ڈارک بلو شرٹ اینڈ وائٹ دوپٹہ میں آئے گی، اسے پلیز آگے سے آگے ریفر کرتے جانا اور اسے اسٹوڈنٹس کاؤنٹر تک پہنچا دینا۔ ریفر کیوں کرنا ہے؟ اتنا وقت کس کے پاس ہے؟ جارج کی آواز اس نے بھی سنی۔ اسے ڈر لگ رہا ہے، لمبی ناک والے نے سنجیدگی سے کہا۔ ڈر؟ کیا مذاق ہے یہ؟ وہ سنجیدہ ہے، مکمل سنجیدہ۔ یا یونیورسٹی میں اعلان کروا دو کہ سب تھوڑی دیر کے لیے یونیورسٹی خالی کرتے ہیں تاکہ وہ اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ بنوا سکے۔ تم سن رہے ہو جارج؟ جارج یقیناً سن رہا تھا، کیونکہ اس کا بلند و بانگ کہکہا امرہا نے بھی سنا تھا۔ حد ہے، کوئی مجھے سمجھتا کیوں نہیں آخر؟ اس طرف چلی جائیں، اگلے آسک می کو اپروچ کریں۔ اس نے دائیں طرف اشارہ کیا۔ وہ دائیں طرف چلی گئی اور ایک اور آسک می کے پاس جا کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا کہ جو پوچھنا ہے پوچھو، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ یعنی یہ وہ جارج نہیں تھا جسے اس نے اپروچ کرنا تھا۔ مجھے اسٹوڈنٹ کارڈ بنوانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لیں، یہاں چلی جائیں۔ اس نے بھی سرخ دائرہ لگا کر اسے دیا۔ مجھے نقشہ نہیں چاہیے۔ تو انتظامیہ نے ابھی ایئر بس کا انتظام نہیں کیا یہاں؟ وہ تنزن ہنس بھی نہ سکا۔ اف، کتنی تیز زبانیں تھیں ان سب کی۔ مجھے وہاں تک چھوڑ آئیں۔ چھوڑ آؤں میں؟ کیوں؟ آپ کو آسانی سے راستہ مل جائے گا۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں، میں آسک می ہوں، ڈراپ یو نہیں۔ کیا اس خوبصورت انسان کو کسی نے بتایا نہیں تھا کہ ایسے طنز باتیں کرتے وہ بالکل اچھا نہیں لگتا؟ نہیں مل رہا نا راستہ۔ اس نے اس آسک می کو دادا ہی سمجھ لیا تھا۔ اس کے لاڈ اٹھاتے نہیں تھکتے تھے۔ سب اپنے اپنے راستے ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کو بھی مل جائے گا۔ سب تیز ہیں، چالاک ہیں، مکار ہیں، میں نہیں ہوں، میں ڈرپوک ہوں، اس نے روانی سے اردو میں کہا اور خاموش ہو گئی۔ اور صرف کندھے اچکا کے، نہیں مل رہا، سب ذہین ہیں، ذمہ دار ہیں، پڑھے لکھے اور خاص طور پر اپنی مدد آپ کے قائل ہیں۔ جواب اردو میں آیا۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر انگریز کو دیکھا، جس کی آنکھیں گہری بھوری تھی اور سفید سرخی مائل رنگت اور بڑے بڑے کان، کچھ زیادہ ہی بڑے کان تھے۔ اس کا واکی ٹاکی بولا، بلو شرٹ، وائٹ دوپٹہ، پاکستانی نظر آئے تو آگے ریفر کرے۔ میں تھک گئی ہوں چلتے چلتے اور بھوک بھی لگی ہے، مجھے کتنا اور آگے ریفر کریں گے؟ یہ آپ کا پہلا دن ہے؟ جی۔ آپ پہلے ہی دن تھک چکی؟ آسک می کا بورڈ پکڑے، یہاں کھڑے، یہ میرا تیسرا دن ہے، میں ابھی تک نہیں تھکا۔ آپ لڑکے ہیں، آپ جیسی لڑکیاں بھی نہیں تھکتی۔ اس نے دور کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کیا جو بورڈ لیے کھڑی تھی اور پھرتی سے اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کر رہی تھی۔ آپ ہم سے پوچھ کر ہم پر کوئی احسان نہیں کر رہی، بلکہ ہم کر رہے ہیں۔ آپ نہیں، ہم تھکے ہیں، ہمیں اس کام کے پیسے نہیں مل رہے، ہم یہ بورڈ لے کر رضاکارانہ طور پر خدمات پیش کر رہے ہیں۔ آپ ایک باس کی طرح ہم پر حکم نہیں چلا سکتی۔ تھک گئی ہیں تو سنیما جا کر بیٹھ کر ٹام اینڈ جیری دیکھیں، آپ کی تھکن دور ہو جائے گی۔ اگر یہ لیکچر تھا تو اسے کسی ایسے پروفیسر کا ناک توڑ دینا چاہیے۔ امرا نے اپنے ہاتھ کا گھونسا بنایا۔ آپ کو بات کرنے کی تمیز سیکھنی چاہیے۔ امرا چلا پڑنا چاہتی تھی بس، اور ہاتھ سے بنے گھوسے کا استعمال بھی کرنا چاہتی تھی۔ آپ کو تھکن اتارنے کی مشق کرنی چاہیے۔ وہ آواز و انداز سے ہی ناک توڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ میں بہت باہمت ہوں، اس نے جتا کر کہا۔ بیسٹ آف لک۔
اس نے کہہ کر منہ دوسری طرف کر لیا کہ اب جاؤ۔ وہ دوسری طرف جا کر ایک لڑکی سے پوچھنے لگی اور پوچھتے پاچھتے آخرکار اسٹوڈنٹس کاؤنٹر پر پہنچ گئی اور اپنے کاغذات دینے کے بعد تصویر کے لیے ڈیجیٹل کیمرے کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ گم ہو گیا ہے؟ کاؤنٹر سے اپنا آدھا گنجا سر آگے کر کے مسکرا کر اس سے پوچھا۔ یہ وہی آسک می کا بورڈ پکڑے لمبی ناک والا تھا۔ اس سے پہلے امرا کچھ بول رہی، اس نے اپنی ناک کو ایک ہاتھ سے چھپا لیا۔ امرا کا دل چاہا کہ واقعی اس کی ناک پر اپنے ہاتھ میں پکڑی موٹی فائل دے مارے۔ یہ انسان یقیناً اس کو کوئی مشہور زمانہ مذاق بنا دے گا جو ساری یونیورسٹی میں مشہور ہو جائے گا۔ فرمائیے، میں آپ کو کیسے ڈرا سکتا ہوں؟ آئی ایم سوری، آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ناک بدستور اس نے بائیں ہاتھ سے چھپا رکھی تھی۔ امرا نے کاغذ اس کی طرف بڑھایا جس پر اس کے مضمون لکھے تھے اور اس نے پڑھ کر دوسرے کاغذ پر کم سے کم 15 منٹ لگا کر اچھی خاصی تفصیل کے ساتھ سب کچھ لکھ دیا۔ کلاس و اوقات کار، ٹیچر کے نام، مزید مدد کے لیے اس کے جماعت کے 2-3 ہم جماعتوں کے نام، ان کی رہائش کے پتے، پھر اس پر نقشہ نکالا اور اس پر سرخ دائرہ لگایا۔ یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے، اسے اس کا ڈپارٹمنٹ دکھا لاؤ، اس نے فرینچ لڑکی سے کہا۔ لڑکی نے اچنبھے سے اسے پھر ڈیریک کو دیکھا اور امرا کے کچھ کہنے سے پہلے ہی پوچھ لیا، کیوں؟ یہ خود چلی جائے گی نا؟ نہیں، یہ خود نہیں جاتی، اسے ڈر لگتا ہے۔ امرا نے ڈیریک کے ہاتھ سے کاغذ جھپٹ لیا۔ ڈیریک کے کہے نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ پہلے دن جو لوگ اسے ملے ہیں ان سے دوبارہ اس کی ملاقات۔ ایک لڑکی اس کے پاس سے گزری اور ایک دم رک گئی۔ کوئی مدد چاہیے؟ ساتھ ہی اس نے امرا کے ہاتھ میں پکڑا کاغذ لے لیا۔ یہاں جانا ہے نا؟ میں ابھی یہیں سے آ رہی ہوں، بلکہ پھر سے وہیں جا رہی ہوں، آ جاؤ میرے ساتھ۔ وہ خاری سے بچ گئی اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ وہ اسے ڈپارٹمنٹ تک چھوڑ گئی اور اس نے اپنے کلاسز دیکھ لیں اور اوقات کار اپنی کلاسز دیکھ کر اسے کافی خوشی ہوئی۔ وہ اس کی سوچ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ یونیورسٹی سے نکل کر وہ پیدل پھر سے نوکری کی تلاش میں لگ گئی، لیکن یہ کام تو مشکل ہی بنتا جا رہا تھا۔ یونیورسٹی سے بہت زیادہ دور وہ نوکری نہیں لے سکتی تھی۔ اس طرح اس کا بس کا کرایہ لگتا اور اس کی بچت مشکل ہی ہو جاتی۔ اس کی کلاسیں شروع ہو گئی لیکن کام نہیں ملا۔ اسے پریشانی یہ تھی کہ اگر وہ کام نہ ڈھونڈ سکی تو پھر سے ایک نائم کا لیکچر سننا پڑے گا۔ گو کہ وہ اپنی جگہ ٹھیک تھا لیکن اپنی جگہ غلط وہ بھی نہیں تھی۔ وہ انتھک کوشش کر رہی تھی۔ ایک دن یونیورسٹی سے 15 منٹ کی واک پر واقع کیفے کے سامنے سے اس کا گزر ہو رہا تھا۔ وہ یہاں پہلے بھی آ چکی تھی لیکن اسے جواب دیا گیا کہ انہیں ضرورت نہیں۔ اب ضرورت ہے کا بورڈ کیفے کے سامنے رکھا تھا۔ اس نے پہلے کیفے میں بیٹھ کر کافی پی، پھر کاؤنٹر تک آئی۔ اسے یہاں نوکری تو فوراً ہی مل سکتا تھا، لیکن ایک مسئلہ تھا اور کافی بڑا مسئلہ تھا۔ جو ویٹریس اسے نظر آ رہی تھی انہوں نے گھٹنوں تک اسکرٹ پہن رکھی تھی جو ایک مشہور کافی کے لیبل جیسا تھا، یعنی کمپنی کا چلتا پھرتا اشتہار تھی۔ اسے اشتہار سے کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن وہ یہ اسکرٹ تو نہیں پہن سکتی تھی، اور جو حالات جا رہے تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس واحد نظر میں آنے والے ضرورت ہے کہ موقع کو ہاتھ سے جانے بھی نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھے دراز قد فربی مائل گورے چٹے انگریز سے بات کی۔ اس نے امرا سے چند سوالات پوچھے اور اسے ہاں کہہ دیا۔ وہ خوش ہونے کی بجائے دکھ سے اسے دیکھنے لگی، یعنی نوکری ملی بھی تو کون سی جس پر شاید ابھی انکار ہو جائے جب وہ اس کی اگلی بات سنے گا۔ مجھے اس کام کی بہت ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر مجھے یہ نوکری نہ ملی تو میرا مستقبل بہت بری طرح سے تاریک ہو جائے گا۔ اس نے اپنی طرف سے انگریز کو جذباتی کرنے کی کوشش کی۔ میں نے تمہیں کام پر رکھ لیا ہے، میں یہ ڈریس نہیں پہن سکتی، میں جینس پر شرٹ پہن لوں گی بس۔ اس نے ویٹریس کی شرٹ کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں اتنا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، تم جا سکتی ہو۔ اس دنیا کے روشن مستقبل کے لیے آپ صرف اس نامکمل ڈریس کو نظر انداز کر کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتی اس لڑکی پر ایک احسان نہیں کر سکتے۔ ہر انسان علم حاصل کرنے والی کی عزت کرتا ہے۔ مجھے آپ صرف اپنے روشن مستقبل کی فکر ہے۔ آپ کس مذہب کے ماننے والے ہیں؟ اس نے اسے گھورا۔ یورپ میں کبھی بھی کسی سے اتنی جلدی اس کے مذہب کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے، وہ برا مان جاتے ہیں۔ میں یہودی ہوں۔ امرا کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ مجھے گھورنا بند کرو اور جاؤ یہاں سے۔ دیکھیے جناب، اگر آپ مجھے کام دیں گے تو سب آپ کی تعریف کریں گے۔ ایک یہودی نے ایک مسلم کا احترام کیا۔
اس کی اخلاقیات کا خیال رکھا، وغیرہ وغیرہ. یہ وغیرہ وغیرہ کیا ہے؟ مزید تعریف اور تعریف سب آپ کو اپنے سر آنکھوں پر بیٹھائیں گے، لیکن مجھے اپنی کرسی پر بیٹھنا اچھا لگتا ہے. پھر بھی ذرا سوچئے، یونیورسٹی ایریا ہے، اسٹوڈنٹس آپ کے کس قدر عزت کریں گے. ہو سکتا ہے، بلکہ مجھے تو یقین ہے کہ سالانہ کانووکیشن ڈے پر آپ کو خاص مدعو کیا جائے اور آپ تقریر بھی کریں گے. ایسا دن آپ کی زندگی میں دوبارہ نہیں آ سکتا. مجھے کانووکیشن میں جانے میں دلچسپی نہیں. جب آپ جائیں گے تو آپ کو یہ بہت دلچسپ لگے گا. وہ کاؤنٹر پر بائیں ہاتھ کی چاروں انگلیوں سے بجانے لگا اور اسے مزید دلچسپی سے دیکھتا رہا. اس کی نیلی آنکھیں مزید نیلی ہو گئیں. میں نے سنا ہے انگریز بہت رحم دل ہوتے ہیں. میں پالش ہوں. مجھے اندازہ تھا، لیکن پالش تو دنیا بھر میں انسان دوست مشہور ہیں، اخلاقیات کے پاسداری کرنے والے، انسانی خدمت میں سب سے پہلے آنے والے اور مدد کے لیے کبھی نہ پیچھے ہٹنے والے. تمہاری زبان ہمیشہ ایسے چلتی ہے؟ نہیں، لیکن جو کافی میں نے ابھی آپ کے یہاں سے پی ہے اس کے بعد سے کافی زیادہ. آپ مجھے ایک ہفتے کے لیے ٹرائل پر رکھ سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ میں شرط لگا سکتی ہوں، جب لوگ مجھے ایک مسلم لیڈی کو فل ڈریس میں دیکھیں گے تو وہ اس طرف کھنچے چلے آئیں گے کہ یہ ایک انسان دوست کا کیفے ہے. یہاں کے مالک نے انسانیت کے نام نہاد اصولوں کو توڑ دیا. کیا واقعی؟ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کاؤنٹر پر بجانے لگا. بالکل، آزما کر دیکھ لیں. یہ کہتے امرہ کی نظر اتاری جانی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، کل سے آ جانا، تمہیں اصل کا 50% ملے گا. مجھے منظور ہے. ویسے آپ کو یہ اندازہ ہوگا ہی کہ روزانہ اس کیفے میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ امرہ کی ذہانت بڑھتی جا رہی تھی. میں 10 سال سے کیفے چلا رہا ہوں. سال میں صرف ایک بار آنے والے کو پہچان لیتا ہوں. میرا مطلب کل اگر زیادہ لوگ آئے تو مجھے معلوم ہو جائے گا. وہ آنکھوں کو اندر کی طرف لے کر مسکرایا اور یہ مسکراہٹ اس پر جم کر رہ گئی. وہ گھر گئی. اس نے شرلی، عذرا وغیرہ سب سے کہہ دیا کہ کل ہر صورت وہ خود اور اپنے دوستوں کو لے کر اس کیفے آ جائیں. چاروں نے آنے کا وعدہ کر لیا سوائے ہانا کے، اور انہوں نے اسے یقین دلایا کہ وہ کوشش کر کے اپنے ایک یا دوستوں کو بھی ساتھ لے آئیں گی. سو وہ دائم اور نوال کے پاس بھی گئی. انہیں سب سچ بتایا. دائم کتنی ہی دیر بے یقینی سے اس کی شکل دیکھتا رہا. تم نے کس قدر چالاکی سے یہ سب کیا ہے نا؟ کرنا پڑا. اس نے کندھے اچکائے. میں اپنے ہم جماعتوں اور دوستوں کو بھی کہہ دوں گا. کتنے دن کا ٹرائل ہے؟ 1 ہفتے کا. اگر روز 8-10 لوگ آئیں تو 8-10 تو کم ہے. آخری روز تک میں تمہیں 40 کر دوں گا. یہ ٹھیک ہے. اور پھر یوں پہلے دن 10، دوسرے دن 15، پھر 18، 20، 25 اور آخری دن کم سے کم 50 اسٹوڈنٹس وہاں کافی پینے گئے. اور مزے کی بات یہ کہ انہوں نے اپنی پرفارمنس کی حد ہی کر دی. وہ کافی پینے جاتے، کاؤنٹر تک آتے جاتے. کتنے نوبل انسان ہیں آپ. مسکرا کر کہا جاتا. آپ نے ایک مسلم خاتون کو بغیر کسی امتیاز کے نوکری دی. آپ جیسے انسان دوست لوگ آج کل کہاں ملتے ہیں. ہم سب ضرور اپنے پروفیسر سے آپ کی تعریف کریں گے. آپ کو ہمارے کانووکیشن ڈے پر ضرور آنا چاہیے. بہت فرشتہ صفت ہیں آپ. ایسی صفات آج کل ناپید ہیں. اب ہم ہر روز صرف یہاں ہی آیا کریں گے کافی پینے. 6 دن ہر پرفارمنس کے ساتھ ساتھ وہ مسکراتا رہا. میں نے اپنی زندگی میں بہت ڈرامے دیکھے، لیکن ان 6 دنوں میں جو یونیورسٹی والوں نے میرے کیفے ڈرامہ سیشن کیا ہے وہ سب سے شاندار رہا. وہ دھنگ کھڑی کاؤنٹر پر ہاتھ رکھ کے اسے ہنستے ہوئے دیکھتی رہی. اس کا تو خیال تھا کہ اس کا پلان کامیاب رہا، لیکن یہ کیا، تم ایک کاروباری انسان کو الو نہیں بنا سکتی، رائٹ. اس نے کمزور سا رائٹ کہا. پھر تم ایک کاروباری انسان کو متاثر ضرور کر سکتی ہو، رائٹ. وہ مسکرانے لگی. دیکھو مس اخروٹ، میں تمہیں یہاں ایسے نہیں رکھ سکتا. وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا. اور امرہ بھی. اس کی خوشی اڑنچھی ہو گئی. کافی کمپنی اس ڈریس کے لیے مجھے پے کرتی ہے اور اس کیفے کے 50% مالکانہ حقوق کمپنی کے پاس ہی ہیں. لیکن کیونکہ میری دلچسپی بڑھ گئی ہے کہ میں یونیورسٹی کے کانووکیشن میں بلایا جاؤں، تو میں تمہیں عارضی طور پر یہاں رکھ سکتا ہوں. جب تک تمہیں کہیں اور نوکری نہیں مل جاتی تم یہاں کام کر سکتی ہو. لیکن اگر کمپنی نے اعتراض کیا تو مجھے تمہیں فوراً نکالنا ہوگا. کمپنی اعتراض نہیں کرے گی. وہ خوشی سے نہال ہو کر بولی. کیوں؟ تمہیں کیسے پتہ؟ میں دعا کروں گی کمپنی اعتراض نہ کرے.
تم یہ دعا کیوں نہیں کرتی کہ تمہیں کہیں اچھا سا کام مل جائے؟ وہ بھی کر رہی ہوں ساتھ ساتھ، لیکن فی الحال مجھ پہ یہی دعا واجب ہے کہ کمپنی اعتراض نہ کرے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے مسکرا رہا تھا۔ اور مجھے اخروٹ مت کہیے، آپ مجھے چلگوزہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ چلگوزہ مجھے بہت پسند ہے، وہ خوشی سے بولتی ہی چلی گئی۔ کیفے سے باہر مانچسٹر کی سڑکوں پر اڑنے والی رات۔ اس رات بہت روشن تھی۔ جب سیاہی سفید ہو جائے، راتیں روشن ہو جائیں، تو زندگی کی شاخوں سے نئے کوپلیں پھوٹتی ہیں، خوشبو دیتی ہیں، پھولوں اور پھلوں سے لدی ہوئی ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا ناول کا ایپیسوڈ 2، اور ہم ملیں گے ایپیسوڈ 3 میں۔ اور جانے سے پہلے میرے پیارے پیارے لسنرز، پلیز 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 چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں۔